ایک دفعہ میرے دل میں درد ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ دل کی درد ہے، مجھے یہاں پہ درد ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کو میں نے کہا یار تکلیف ہو رہی ہے زور کے بعد. اس نے چیک کیا، درد یہاں سے آتی اور یہاں تک نیچے انگلی میں آتی چلتے چلتے. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا یار یہ دل کی درد ہے، تم جا کے نا اپنے ٹیسٹ کرواؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. زور کے بعد کہ یہ معاملہ ہے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز میں نے پڑھائی تو نماز کے بعد آپ کا پیغام آیا کہ مولانا مہمان لایا ہوتے. اس وقت ملاقات عصر کے بعد ہوتی تھی. مولانا مہمان لے آؤ. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے درد بھی تو یار دا حکم نہیں. میں کہا حکم پہلے درد آپ تو ٹھیک ہوندی رہن گیا، حکم پہلے. میں چلا گیا ہوتے عصر دی نماز پڑھ کے اس طرح آپ سر پہ امام شریف نہیں تھا، ٹوپی پہن کے آپ تشریف فرما تھے، قبلے کی طرف منہ تھا. تے میں ہاتھ باندھ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. تے ویکھیا پر مولانا خیر ہے؟ میں کہا جی طبیعت نہیں ٹھیک. او ہو کی ہو گیا؟ میں عرض کی تھی، میں کہا جی اتھے درد ہے تے درد اتھوں چلتے چلتے ادھر بازو تے آندی. ڈاکٹر نو چیک کروایا تے او کہندا کہ یہ دل نہیں تکلیف ہے تے جا کے اپنے ٹیسٹ کرواؤ. تے ٹیسٹ کروان تو میں کوئی نہیں گیا، آپ نے بلایا تو میں آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. تے آپ دا اگو انداز کیسی اگے ہو جی. میں ہوں آپ دے سامنے بیٹھا تے آپ نے اپنا مبارک دایاں ہاتھ یوں میری گردن پہ یہاں کاندھے پہ پھیرا اور ساتھ یوں نا ایسے نیچے تک یہ. او نہیں مولانا ڈاکٹر ایویں مرے نے درد کو نہیں. او مولانا ڈاکٹر ایویں مرے نے درد کو نہیں. ڈاکٹر ایویں مرے نے درد کوئی نہیں. یہ ڈاکٹر لگے رہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ دن گیا اور آج تک میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا. مجھے پتہ بھی نہیں ہے درد ہے کہ نہیں ہے. باتوں میں او نہیں مولانا ڈاکٹر ایویں مرے نے درد کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر لگے رہنے نے کوئی درد کوئی نہیں. یہ اس ولی کام باتوں میں ہاتھ بھی پھیر دیا اور میرا کام بھی کر دیا. تو یہ اس ولی کامل کی بارگاہ میں ایک ہمارا مقتدی اپنا چھوٹا بیٹا غالباً 1 ماہ یا 2 ماہ کا تھا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عشاء کی نماز کے بعد. عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے. آپ فرمایا اچھا. پھر کہنے لگا جی یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن ہوگا تو میں حضور آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آپ کوئی کرم فرمائیں. آپ نے فرمایا مولانا پانی لے آؤ، بوتل چھوٹی، پانی دم کر کے دئیے انہوں. میں پانی کی بوتل لے کے آیا تو استاد صاحب قبلہ نے پانی دم فرمایا، اس بچے کو بھی دم کیا اور فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا پانی. اس 1 ماہ کا بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ تو فرمایا جتنا قطرہ 2 قطرے جتنا یہ آسانی سے پی سکے نا اتنا پانی اس بچے کو پلاؤ. اور 11 دن کے بعد پھر مجھے چیک کروانا، آگے پھر بتانا. اب جب 11 دن پورے ہو گئے تو ہمارے اس مقتدی نے جا کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو ڈاکٹر سارے حیران رہ گئے، دل کا سوراخ تھا ہی نہیں. وہ ڈاکٹر حیران رہ گیا کہ بھئی یہ تم نے کہاں سے علاج کروایا ہے؟ ہمارے اس مقتدی نے کہا کہ ہمارے بابا جی مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بارگاہ کے مقبول غلام ہیں، تو انہوں نے پانی دم کر کے دیا تو ہم نے بچے کو پلایا تو ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر انہی کا رشتہ دار ایک ملتان میں بھی رہتا تھا، یہی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ گیا. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا بھی پہلا ہی تھا، اس کے دل میں بھی سوراخ. قائد ملت اسلامیہ حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ میں وہ بھی حاضر ہوا تو اس نے آغاز کی حضور وہ پہلے ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا تو آپ نے کرم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے حضور وہ رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے. آپ نے وہی معمول مبارک آپ نے دم فرمایا اور پانی دم کر کے دیا، فرمایا اس بچے کو پلاؤ تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ اس مرد کلندر کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے نوازا تھا. کوئی دکھ ہی حاضر ہوتا تو دکھوں کا مداوع فرماتے، ضرورت مند حاضر ہوتا اس کی ضرورت کو پورا کرتے. اگر کسی کو اللہ نے دل کے کان دیے نا تو جائے مسجد رحمت للعالمین میں اور علامہ خادم حسین رضوی کی قبر کے قریب کھڑا ہو جائے، اس کو اندر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. یہ میرا دعویٰ ہے، آپ سے دعویٰ ہے میرا اس بات سے.
حضرت سائیں شاہ توکل امبالوی، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے مرید قریب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں سائیں صاحب کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد قبر سے لا الہ الا اللہ کا اتنا شور برپا ہوا، کلمہ طیبہ کی ایسی آوازیں آئیں کہ جو باہر ہندو سکھ کھڑے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی قبر سے صبح قیامت تک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجتا رہے گا، اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہوتا رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدا سے انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے سینے چوڑے ہوتے رہیں گے، اور ہمیں وہ اتنا دبنگ کر گئے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی نے ہزاروں لوگوں کو اس بات پر تیار کر دیا کہ ناموس رسالت کا جب مسئلہ ہو تو ایک ہی بات کہنا کہ ہم نے اپنی گردن رسول اللہ کے لیے رکھی ہے، ہماری گردنیں رسول اللہ کے لیے ہیں، ہماری گردنیں سارے بتا دو، ہماری گردنیں ووٹ کی کیا حیثیت ہے، پیسے کی کیا حیثیت ہے، گردن ہی حضور کے لیے لے کے چل پڑے۔ اور اب وعدہ ہے انشاءاللہ، اب کفر میدان لگا کے دیکھے، علامہ خادم حسین رضوی نے جو تربیت کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں صرف نہیں ڈالیں گے، اس کی آنکھیں نکال کر بھی رکھ دیں گے۔ جتنا رب نے دیا ہے وہ سارا حضور کے نام پر لٹا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بڑے عزم کے ساتھ نماز پڑھنے آئیے گا مسجد کے اندر، اب ہم کسی اور طرف جائیں گے، آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے ہی، اب ہم کسی اور طرف جائیں گے، اب ہم آپ کو بار بار کہیں گے ناموس رسول کا مسئلہ ہے، نکلو گھروں سے۔ جو نکلنے کا آج ارادہ کرے وہ آئندہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، کیونکہ جو نظریے پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ نمازوں میں ساتھ ہو تو کیا فائدہ؟ اگر نظریے پر ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ نمازوں میں ہماری اقتداء میں آئے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ آؤ نظریہ لے کے چلو، من سب نبی بلند آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، بھائی اونچی آواز سے، بات سنیں، ابھی میں کہوں گا سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو جاؤ گے، اور رسول اللہ کی ناموس و عزت کی بات آئے تو کھڑے نہیں ہوا جائے گا آپ سے۔ آپ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو حضور کی عزت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے تو تکبیر کا کیا فائدہ ہوگا؟ تکبیر کا کیا فائدہ ہوگا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ کراچی میں ہم حاضر ہوئے باب المدینہ میں، ایک بزرگ ہیں کراچی میں، 91 سال ان کی عمر ہے، تہجد نہیں چھوٹی۔ استاذ گرامی کا وصال جمعرات کو ہوا نا، تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بدھ کو مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، ابھی زندہ ہے۔ فرماتے ہیں دیدار ہوا تو دیکھ رہا ہوں کچہری لگی ہوئی ہے، اس میں بابا جی بھی بیٹھے۔ ویسے اگر اس تو اگے واقعہ نام ہی بیان کیتا جائے مقبولیت ہو گئی ہے، لیکن گال لگے ہوئے کچہری میں بیٹھے ہوئے، اور کچہری سے مراد مصطفیٰ کی کچہری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، خادم حسین تو میری وجہ تو بڑی مار کھا چکے، تیری کنڈ تے نشان پہ، تیرے گھر دی 4 دیواری دا تقدس بھی میری وجہ تو انہوں نے پامال کیتا، تو بڑی مار کھا دی، تو بڑا پہرا دیتا، تو تھک گیا ہے، اسی فیصلہ کر لیا ہے، کل تینوں اپنے کول بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بدھ کی رات کو ہم نے خواب دیکھا، جمعرات کو اعلان ہو گیا، عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر کا۔ انج دی بنا کے رکھو جی، جو ان کا کام کرتا ہے اپنی اپنی سطح پر، ہر ایک رضوی نہیں ہے خادم، آپ بھی تو امتی تو انہی کے نا، صف تو وہی ہے نا جی، جس میں امیر اہل سنت کھڑے ہیں، جس میں امیر المجاہدین کھڑے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، جس میں محدث اعظم پاکستان کھڑے ہیں، جس میں حضرت مولانا کفایت علی کافی کھڑے ہیں، جس میں حضرت فضل حق خیر آبادی کھڑے ہیں، جس میں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ الرحمہ کھڑے ہیں،
جس میں امام محمد بن حنبل کھڑے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں، جس میں امام شافعی کھڑے ہیں، جس میں امام مالک کھڑے ہیں، اور جس میں حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہیں، جس میں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہیں. صف ہماری وہی ہے، پاویں لنگر آخر وچ وی لبیا لب تے جانا ہی ہے. صف نہ بدلنا، صف بدلو گے مارے جاؤ گے. اس صف میں کھڑے رہو، انشاءاللہ حضور کے قدموں میں. ہمارے ایک جاننے والے وہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. یہ ضروری نہیں جی کہ کوئی پاکستان میں ہی عشق کرے، پوری دنیا مصطفیٰ کی ہے جی. وہ سندھ کے آخر میں آپ تھر پارک کی طرف چلے جائیں جی، کچھ بھی نہیں ہے جی، نہ کوئی ان کے پاس فیس بک ہے، نہ موبائل ہے، کچھ بھی. پھر بھی وہ لوگ حضور سے محبت کرتے. لندن کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جی. علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. گول میز کانفرنس میں علامہ گئے تو ان دنوں میں سردی بڑی تھی لندن میں. اب ظاہر ہے سردی میں فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر تہجد کے لیے تو ایک مشکل سی بات ہو گئی. علامہ فرماتے ہیں زمستانی ہوا، زمستانی ہوا کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا، بندہ یوں کر کے بس کہے میں بستر کو نہیں چھوڑنا. تو یہ ہمارے دوست محسن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں لندن میں 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو چکا ہے. علامہ فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. اقبال کہتا ہے جیسے تلوار تیز ہوئے ہر چیز نو چیر پھاڑ دیندی ہے، ایویں سردی اتنی تیز سی کہ ڈر لگدا سی کہ کدھر آزاد جڑے نا تلف نہ ہو جاون، کہ انگلی ڈھہ نہ پائے، اتنی سخت سردی تھی. لیکن سنو جی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹی سحر خیزی. اقبال کہنا نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی ایام سحر خیزی. اقبال کہتا ہے اتنی سردی میں بھی فجر کا وقت ہوتا تھا، اس سے پہلے اقبال اٹھ کر حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جاتا. تو یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ عالم نہیں ہے جی، ایک مسلمان. انہیں اگر وہاں پر حضور علیہ السلام 3 مرتبہ اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں تو جو وہیل چیئر پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں میں پہرا دے گا اسے حضور اپنی کچہری میں نہیں بٹھائیں گے جناب. گل لے کہ گل کوئی سمجھ جائے، بس اس تو پہلے گل بھی نہیں بنتی. میں ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو ایک مائی، وہ بیچاری بوڑھی ہو کے چل رہی تھی ایسے کبڑی ہو کے، اور اس کے کپڑے انتہائی میلے، شاید اس مائی کی طرف کوئی دیکھتا بھی، اتنی اس کی حالت خراب تھی. میں مسجد سے باہر نکلا تو مائی نے نا مجھے پکڑ لیا یوں اپنی باہوں میں، یوں پکڑ کے تو زور زور سے چیخنا شروع کر دیا. تو میں دیکھنے کی میں نے کوشش کی لیکن مجھے پہچان نہ ہوئی کہ یہ مائی کون ہے. میں یوں مڑ کے دیکھتا رہا لیکن مجھے پہچان نہ ہو سکی. جب اس مائی کی غم تھوڑا کم ہوا، بڑاس نکل گئی، تو جب میں نے دیکھا تو وہ چیخ کر چلا کر رونے والی مائی، جو راوی کے کنارے جھگیاں لگی نہیں تھیں، ان جھگیوں کی مانگنے والی مائی تھی. میں نے دل میں سوچا کہ ہمیں تو دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، 20 سال شب و روز آپ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی تھی، ہمیں تو دکھ درد ہے، یہ مائی اتنی کیوں رو رہی ہے؟ تو پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ جب ہمارے قائد محترم جب تشریف لاتے، کہیں محفل میں جا رہے ہوتے یا آتے نا، تو وہ مائی مسجد کے باہر بیٹھی ہوتی. تو آپ کا معمول مبارک تھا، آپ جیب میں ہاتھ مبارک مارتے تو جو بھی نوٹ آ جاتا پھر آپ نے کبھی واپس نہیں کیا اس کو. ہم تو دیکھ کر دیتے ہیں نا یار کہ بڑا نوٹ تو نہیں آ گیا. آپ نے ہاتھ مارا تو 1000 روپے کا نوٹ نکلا تو مجھے فرمایا مولانا یار اس مائی کو دے دو. جب محفل سے واپس آئے تو وہ مائی مسجد کے باہر بیٹھ کے خیرات مانگ رہی ہوتی، تو آپ نے جیب میں ہاتھ مارا تو 500 کا نوٹ آیا، فرمایا مولانا اس مائی کو دے دو. ایک دفعہ مسجد کا چندہ کر رہے تھے، جب خطاب جمعے کے بعد ختم فرماتے نا تو سنتے پڑھنے کے بعد مسجد کے لیے وہ جھولی وغیرہ پھیرتے ہیں، تو آپ اس میں بڑے ہی اہتمام سے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کے لیے چندہ ڈالتے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے جو چندہ ڈالنے کے لیے نا ہاتھ مارا جیب میں تو 5000 کا نوٹ نکل آیا. اب مجھے خود بیان فرمایا آپ نے، 5000 کا نوٹ نکل آیا تو فرماتے ہیں، مجھے تنہائی میں بتایا، فرماتے ہیں مولانا جب میں نے وہ نکالا تو جب میں یوں ڈالنے لگا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو 5000 کا نوٹ نکل آیا.
1000 کا نکالنا تھا. فرماتے وہ میں نے نا نیچے رکھ دیا, 1000 کا نکالا. کہتے جب میں 1000 کا نوٹ ڈالنے لگا مسجد کی جھولی میں اس کپڑے کے اندر, تو فرماتے میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ رضوی تجھ کو رب بڑے بڑے نوٹ دیتا ہے اور تو اس کے گھر میں چھوٹا نوٹ چن کر دیتا ہے. فرماتے میں نے فوراً وہ 1000 کا نوٹ واپس کر دیا اور 5000 کا نوٹ ہی ڈالا. کہ تو تینوں رب بڑے بڑے نوٹ دینا تے تو رب دی خاطر نکے نکے نوٹ دینا, اتنی باریک بھی. تے فوراً آپ نے نوٹ واپس کر لیا پیچھے. کہتے جی بابا جی ویل چیئر پر ہے. میں نے کہا نہیں بابا جی ویل چیئر پر نہیں تھے, ہم سب ویل چیئر پر تھے, ہم معذور تھے, ہماری ٹانگیں کافی تھی, ہم بات نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا ہم معذور تھے, ہم ذہنی معذور تھے, بابا جی نہیں تھے. بابا جی نے تو ہمیں ٹانگیں کافی, بابا جی نے ہمیں چلنا سکھایا, بابا جی نے ہمیں دوڑنا سکھایا. بابا جی ویل چیئر پر نہیں تھے, ہم تھے. کہتے جی بابا جی ویل چیئر پر ہے, بابا جی کی 54 سال عمر ہے, بابا جی کی تو عمر ہے, بابا جی تو بزرگ ہو گئے. میں نے کہا نوجوان آ گیا نا, اب آپ کام کریں, اب آپ کام کریں نا, ٹھیک ہے جی. یہ جو برسی ہوئی ہے لاہور میں, یہ اس سے 100 گنا بڑی تھی. بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 100 گنا تو نہیں تھی, 70 گنا بڑی ہو سکتی, 60 گنا بڑی. میں کہتا ہوں 20 گنا بڑی تھی. یعنی اگر نون لیگ کا کوئی موقف ہو اس پہ آتا, جو ظاہر ہے نہیں آئے گا, تو وہ کہتے نہیں جو نہیں 20-25 گنا سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, آدھا کلومیٹر سے زیادہ کا تو اس کا پنڈال ہی تھا, اور 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں, 12 کلومیٹر کے ریڈینس میں سڑکیں بلاک کر دی گئی تھیں. اور صبح 10-11 بجے لوگ آنا شروع ہوئے, اور شروع ہی رہے, آتے ہی رہے, گئے نہیں گئے. اس وقت جب تقریب ختم ہو گئی, انہوں نے اعلان کیا سینٹرل سیکریٹریٹ کے قیام کا. نہ کبھی ایسا جنازہ ہوا ہے, نہ کبھی ایسا چیلم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. وہ تو کہتے ہیں ہماری ریلی بڑی بھرپور تھی, اور پاور شو یہ جو فکر ہے نا اینکرز کا, وہ کہتے ہیں, وہ کہتے رہے. ہم اپنی ذات سے تھوڑی نہ کہیں گے, ہم انہیں کی بات کریں گے. ہم جو حقائق ہیں زمین پہ, جو پہلے تو چند سو آدمی تھے ریلی میں, پھر چند ہزار ہو گئے, 2-3 ہزار. ان کی بات اگر مان لی جائے, نون لیگ والوں کی 4-5 ہزار ہوں گے. اور کہا یہ کہ پولیس نے روکا ہے. بھائی پولیس نے روکا ہے تو وہ کتنا روک سکتی ہے پولیس؟ یہاں بھی تو سڑکیں بند تھی نا, چیلم پہ بھی تو سڑکیں روکی گئی تھی نا, تلاشی لے لے کے ایک آدمی آ رہا تھا, پھر بھی 1.5-2 لاکھ آدمی ہو گئے نا. تو وہاں بھی اگر آنا چاہتے, گلیوں سے نکل کے لوگ بے شمار راستے ہوتے ہیں, کئی راستے نکلتے ہیں, تو جو آئے وہ کیسے آئے؟ اگر پولیس نے روکنا ہوتا تو سبھی کو روک دیتی. تو ایسا زخم لگا ہے قاری پی ڈی ایم کو کہ کوئی اس کے جان پر ہونے کی امید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. بلاول